السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج پھر آپ کے سامنے خط نویسی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج دیکھنا ہے کہ اپنے پرنسپل کو درخواست لکھیے جس میں اپنے بہن کی شادی کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے چند دنوں کی فرصت طلب کیجیے۔ موضوع یہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جس عنوان پر آپ خط لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر جو آپ خط لکھ رہے ہیں اپنے بہن کی شادی کے متعلق، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کس کو لکھ رہے ہیں، دوسری بات کس کے لیے لکھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے لکھنے کا، اور اسی طریقے سے اگر چھٹی لینی ہے تو کتنے دن کی چھٹی لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھے، پھر اس کے بعد لکھے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ لکھ بھی سکیں گے، اور آپ کا جو خط نویسی ہے، آپ کا جو درخواست ہے وہ عمدہ سے عمدہ ہوگا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ جناب عالی پرنسپل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش خدمت یہ ہے کہ میری بہن کی شادی 5 مارچ کو ہونا طے پائی ہے، اور اس شادی میں میری شرکت نہایت ضروری ہے۔ یعنی ہماری درخواست پرنسپل صاحب سے یہ ہے کہ میری بہن کی شادی 5 مارچ کو ہونا طے پائی ہے، اور اس شادی میں میرا شریک ہونا نہایت ضروری ہے۔ انتظام کے سلسلے میں میرے والد کو میرا تعاون درکار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بہن کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں بھائی کا اہم رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، کام کو دیکھتا رہتا ہے، انتظام کو سنبھالتا ہے، اس لیے والد کو میرا تعاون درکار ہے۔ اس لیے آپ حضور والا سے اب ادباً اپنے پرنسپل صاحب سے یہ درخواست کرنا ہے کہ اس لیے آپ حضور والا سے درخواست ہے کہ مجھے اس تقریب میں یعنی اس شادی میں شرکت کے لیے کتنے دن کی چھٹی چاہیے؟ 1 ہفتہ کی چھٹی دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے۔ کیا کرے؟ شکریہ کا موقع عنایت فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ یعنی اگر آپ چھٹی دیتے ہیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا شاگرد محمد ارشد، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور رہی بات درجہ کی، تو اگر آپ میٹرک میں ہیں تو میٹرک لکھنا ہے، اگر آپ انٹر کے اندر انٹر کا فائنل دے رہے ہیں تو آپ کو لکھنا انٹر سال دوم۔ اس طریقے سے آپ کا خط نویسی مکمل ہو جائے گا، اور آپ اچھے نمبرات حاصل بھی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد صحیح طریقے سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے سوچ لینا کہ ہمیں کس کے اوپر لکھنا ہے اور کس چیز پہ لکھنا ہے، میرے لکھنے کا مقصد کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فقط والسلام۔